ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال مرید ہندی یعنی علامہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے علوم تو پڑھے ہیں لیکن میری روح جو ہے نا وہ سیراب نہیں ہوئی اس سے۔ سر علامہ کے سوال کا مولانا کیا جواب دیتے ہیں، اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں۔ پیر رومی اس کا جواب دیتے ہیں سر کہ جن سے تو نے یہ اسباق پڑھے ہیں اصل میں دستے ہر نااہل بیمارت کند، کہ ہر نااہل کے ہاتھ نے تمہیں بیمار کیا ہے، جی سوئے مادرہ کہ تیمارت کند، کسی ماں جیسے کے پاس آ جو تیری تیمارداری کرے۔ کہ ایکچولی یہاں پہ پھر حضرت اقبال وہی شکوہ جو کرتے ہیں، شکوہ مجھے خداوندان مکتب سے ہے، سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا۔ ٹھیک ہے، کہ اصل میں جو انسٹیٹیوٹ معلم کا ہے وہ نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ مربی کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اور اگر تم مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے تم نے یہ علوم پڑھنے کے لیے اور ابھی بھی تمہاری روح سے یہ درد اور کرب ختم نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلئر ہے اس حکمت تعلیم اور مربی کا کہ جسے یہ کام اپنا پورا کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ صحیح۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ نااہل ہیں، انہوں نے تیری اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے، اور اس میں ماں جیسی شفقت بہت ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بندہ چاہیے آپ کو، کوئی مرد چاہیے۔ بے شک۔ جیسے دیکھیں ماں بچے کو کہاں سے اٹھاتی ہے، کیسے اس کے اوپر نقش و نگار بناتی ہے اور اس کو پروان چڑھا کے بڑا کرتی ہے، کہ اس طرح کی کیئر تمہیں چاہیے، ڈیو کیئر، تاکہ وہ تمہیں تعلیم بھی دے اور تمہاری زبان کو بھی سمجھے۔ مولانا کے یہ کلام جو ہیں یہ بہت سارے ہیں اس موضوع پہ، میں ایک دو پیش کرتا ہوں اس سے مسنی شریف سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ کس تا نہ گرددو فنا، کوئی بھی بندہ جب تک فنا نہیں ہوتا، اندر سے پاک نہیں ہوتا، اس کی نفسانیت نہیں مرتی، ہیچ کس تا نہ گردد او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی راستہ نہیں ملتا۔ اچھا، اب اس فنائیت کا وہ بتاتے ہیں کہ اس میں تیری مدد کون کر سکتا ہے؟ تو مولانا اس میں مثال دیتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہوں نے تزکیہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ چاہیے جو تزکیہ کرے، وہ کرے گا پھر تمہیں بارگاہ تک جو ہے وہ رسائی ملے گی۔ اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ کس نہ کشد، کسی نے نہیں مارا نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کشرا محکم بگیر۔ کسی خاص استاد کے، روحانی استاد کے بغیر آج تک کسی سے نفس فتح نہیں ہوا، تو کسی ایسے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، کہتے ہیں یوسف ایک تو نہیں آیا، سینکڑوں آئے ہیں، اور سب کی اصل پتہ کیا ہے؟ جمال ذوالجلال۔ اللہ نے ان میں شر صدر کا نور رکھا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سارے وہ سجدہ سجود بھی ہے، مسجود ملائک بھی اسی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، اے کم از زن شو فدائے آن جمال، ماتی تو عورت سے بھی کیا گزرا ہے، جا کسی پہ مر جا تو بھی۔ ایک عورت نے ایک یوسف دیکھا، اس پہ فدا ہو کے مر گئی، مل گئی ان کو، کامیاب ہوگی، اور ماتی تو عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں پھر یہ ایک اور مرد حر میں بھی کہا نا کہ می نہ رویا تخم دل عذاب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ ایسے تو بات یہی ہے محترم پروفیسر صاحب کہ بظاہر ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا صاحب دل اور صاحب نظر بھی چاہیے کہ جو اس علم کے بیج پیوست کرنے سے پہلے تمہارے اس من کی زمین کو اس قابل کرے کہ جہاں پہ اس بیج کو بویا جائے۔ اور وہ شخص ہے جس کی شر صدر ہوئی ہے، جو پاک ہے، جس کو قرآن نے سورہ نام میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں یہدیہ کو اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی شر صدر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہو، مولانا نے اس کو اپنے انداز میں فرمایا ہے کہ در بشر روپوش گشت است آفتاب، فرماتے ہیں بشر میں وہ آفتاب حقیقی کا نور روپوش ہو گیا ہے، آفتاب است آفتاب است آفتاب۔ تو اب پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ آفتاب ہے، وہی وہ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کوہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں،
کہ نہ تو کوئی اب اس طلب کے ساتھ ایسے ماہتاب اور آفتاب کے پاس آتا ہے اور نہ ہی ادھر وہ چیز باقی بچی ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے سوز دروں کو اس کے اندر منتقل کرے. آج جو ہمارا تو اسی المیہ ہے لیے یہاں پہ دست نا اہل کی المیہ یہ ہے کہ بڑوں نے تعلیم تو دی ہے, ٹھیک ہے, سرکار کی مثال بھی پیش کی ہے کہ تزکیہ انہوں نے کیا, لوگوں نے خود نہیں کیا, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جو ہمارے سلف اسلاف ہوئے ہیں, جیسے علماء ہیں, علامہ کے استاد ہیں, بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے کلاموں میں یہ ہمیں دعوت دی ہے کہ استاد کرو, کسی خاص کے پاس بیٹھو. لیکن ہم ہر شعبے میں کرتے ہیں, لیکن آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ کس کا کردار ہے, اس کو بھی یہ جانا جائے گی. کوئی کسی کو استاد ماننے کو تیار ہی نہیں, تیار ہی نہیں ہے, اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے, وہ علم والی وہ بات نہیں ہے, تربیت کے وہ مناہج. ہم ایز اے نیشن جو ہیں ہماری تربیت نہیں ہو رہی. تو یہی بات ہے, وہ شکوہ جو مرید ہندی پوچھ رہا ہے کہ شرق و غرب کے علوم تو پڑھ لیے ہیں لیکن درد نہیں جا رہا, درد نہیں جا رہا. تو اصل وہ بتا رہے ہیں دستے ہر نال بیمارت کو.